بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ پیج 67 اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ کس نے شاخ گل لا کر قریب آشیاں رکھ دی، یہ کس نے شاخ گل لا کر قریب آشیاں رکھ دی، کہ میں نے شوق بوسی میں کانٹوں پر زبان رکھ دی۔ سن اے غافل صدا میری، یہ ایسی چیز ہے جس کو وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں طاہر بوستانوں میں۔ لیکن معجزہ اگر دلیل نبوت ہے تو منطقی حیثیت سے یہ کس کلام یعنی کس قسم کا استدلال ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کو برہان یقینی نہیں کہا جا سکتا، تاہم دلیل کا انحصار صرف برہانیت میں نہیں بلکہ اس کی اور بھی متعدد قسمیں ہیں اور معجزہ ان مقامات میں داخل ہو سکتا ہے۔ ابن رشد نے کشف العدلہ میں معجزہ کو خطابیات میں داخل کیا ہے، یعنی معجزہ اگرچہ نبوت پر بالذات یقینی طور پر دلالت نہیں کرتا، تاہم جب کوئی پیغمبر سلسلہ کائنات میں عجیب و غریب تصرف کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر ہر شخص اس کے کمال روحانی کا اعتراف کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جو شخص ان عظیم و شان تصرفات کی قدرت رکھتا ہے وہ ضرور اپنے دعوے میں صادق ہوگا۔ ان دونوں نتائج یعنی تصرف فی الکائنات اور اصلاح روحانی میں اگرچہ باہم کوئی تلازم نہیں، تاہم عوام کی دل فریبی کے لیے یہ کافی ہے۔ لیکن اس سے زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ جدل ہے جس میں مسلمان یعنی مسلمات خصم استدلال کیا جاتا ہے، اور تاریخی حیثیت سے معجزات کو قیاس جدل کہنا زیادہ موزوں ہوگا۔ زمانہ قدیم سے یہ خیال چلا آتا ہے کہ جو لوگ پیغمبر ہوتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی مافوق الفطرت قوت ضرور ہوتی ہے اور وہی پیغمبر کو عام لوگوں سے ممتاز کرتی ہے۔ اسی بنا پر جب کوئی پیغمبر کسی قوم میں مبعوث ہوتا ہے تو اس موروثی اور مسلمہ عقیدہ کی بنا پر تمام لوگ اس سے معجزہ طلب کرتے ہیں اور پیغمبر کو مجبوراً دکھانا پڑتا ہے۔ یہ معجزہ اگرچہ ایک فلسفی کے لیے دلیل و حجت نہیں ہو سکتا، تاہم جو لوگ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ معجزہ دلیل نبوت ہے اور انہی کے طلب و اصرار سے اس معجزے کا ظہور ہوا ہے، ان کے اس ذریعے سے ساقط کیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا ہے اور وہ ان کے لیے دلیل ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، ویلاگ یہاں کمپلیٹ ہوا اور آج کے 4 ویلاگ کمپلیٹ ہوئے۔ انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی 5ویں ویلاگ کے ساتھ۔ جو نفرت کے سبب اٹھی تھی وہ للکار کس کی تھی، جو نفرت کے سبب اٹھی تھی وہ للکار کس کی تھی، ہمارے خون کو پیاسی تھی وہ تلوار کس کی تھی، ہمارے خون کو پیاسی تھی وہ تلوار کس کی تھی، ہماری گردنیں مت کاٹیے بس اتنا تو بتا دیجئے، ہماری گردنیں مت کاٹیے بس یہ بتا دیجئے، جسے تم پہن کر بھاگے تھے وہ شلوار کس کی تھی، محبت بھائی چارے کے پرانے دن ہی لوٹا دو، محبت بھائی چارے کے پرانے دن ہی لوٹا دو، وہ سستی دال سبزی کے سہانے دن ہی لوٹا دو، یہ اچھے دن تم کو مبارک ہوں، ہمیں ایسا کرو صاحب پرانے دن ہی لوٹا دو۔